کی تیرے شان نرالی، بیٹھے ہیں ہر پل ہر سو سوالی، کوئی بھی خالی یہاں سے نہ پھیرا، مولا رضا یا مولا رضا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی۔ آج ہمارا موضوع امام رضا علیہ السلام پر ہے، جو کہ جن سے منسوب امام ضامن بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے روضے سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا۔ اور آج ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، جو کہ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ چلتے ہیں ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، میرا آپ سے آج کچھ چند سوالات ہیں اپنے ناظرین کے لیے، کہ امام رضا کا جو لقب ہے رضا، اس کے کیا معنی، اور ہمارے ناظرین کے لیے کچھ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، امام رضا، امام ضامن، امام ضامن آہو، سلطان خراسان، بہت سے القابات ہیں۔ ہماری سانسیں کم ہیں، امام کے فضائل زیادہ ہیں۔ میرے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا ابو الحسن الثالث، ان کا لقب نام بھی مولا علی والا ہے، اور لقب بھی، کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ واہ۔ یہ لیکن جو رضا کا لقب ہے، یہ رضا کا لقب بڑا عجیب ہے۔ کسی نے یہ سوال کیا، چونکہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں، ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ امام رضا کو ولی عہد بنا لیا تھا حاکم وقت نے اپنا، اور وہ بھی امام کی مرضی سے نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ قبول نہ کریں گے تو میں اس کی سرزنش کروں گا، اور حالات ایسے تھے کہ حکمت کے پیش نظر امام ولی عہدی امام نے قبول کی۔ تو کسی نے آ کے میرے نوے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بابا کو کیا رضا اس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں راضی بالقدر والقضاء، کہ اللہ کی قضا اور قدر پہ راضی تھے، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر راضی تھے۔ تو اس نے آ کے کہا کہ کیونکہ وہ مامون کی ولی عہدی پہ راضی تھے، اس لیے انہیں رضا کہا گیا۔ تو ایک مرتبہ جلال آ گیا، اور جلال کے عالم میں کہنے لگے، کس نے کہا کہ اس بات پہ رضا ہے؟ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ وہ عرش پہ اللہ کی رضا تھے، فرش پہ رسول اللہ کی رضا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں، رضاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے میں نے مسلسل میں یہ عرض کرتا ہوں جب بھی اہل بیت پہ گفتگو کرتا ہوں، کہ اہل بیت کے القابات کو، ان کے مقامات کو قرآن کی روح سے سمجھا جائے، کیونکہ حدیث ثقلین میں نبی نے فرمایا تھا کہ میں تم میں گراں قدر چیزیں دو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ تو دونوں کو ایک دوسرے سے سمجھنا ہے، اہل بیت سے قرآن کی تفسیر سمجھنی، اور سیرت اور مقام اہل بیت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اللہ کی مرضیاں خرید لیں اپنا نفس بیچ کے۔ وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین کی ذات ہے، کہ جب بستر رسالت پہ جناب امیر سوئے ہیں تو سودا یہ ہوا کہ نفس اللہ کو بیچ دیا، رضائیں خرید لیں۔ علی نے رضائیں خرید لیں اور نفس وہاں چلا گیا۔ مگر میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ ادنا کی منزل یہ ہے کہ نفس اور رضائیں جب مل جائیں تو علی کا نفس اور اللہ کی رضا مل کے علی رضا کہلاتی ہے۔ علی رضا، واہ واہ، سبحان۔ جس میں خود علی بھی ہے اور 4 علی۔ دیکھیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جب بھی اماموں پہ گفتگو کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں کوئی ناموں کی کمی نہیں تھی۔ تو جو اللہ حرفوں کا خالق ہے، لفظوں کا موجد ہے، قرآن کا بھیجنے والا ہے، جس کا کلام قیامت تک کے لیے کافی، کیا وہ اللہ نئے نام نہیں رکھ سکتا تھا؟ یہ 4 بار علی کیوں دہرایا؟ یہ 4 بار محمد کیوں دہرایا؟ دیکھیے، 4 علی رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر پہلا علی نہ سمجھ میں آیا ہو تو دوسرے علی سے سمجھو، دوسرا سمجھ میں نہیں آیا ہو تو تیسرے علی سے سمجھو، چوتھا اگر 3 میں بھی سمجھنا ہے تو چوتھے سے سمجھو، پہلا محمد سمجھ نہیں آیا دوسرے محمد سے سمجھو، تیسرے محمد سے سمجھو، اور اگر 3 کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایک محمد غیبت میں ہے، وہ ذوالفقار سے آ کے سمجھائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اتنے نام دہرائے اس لیے کہ اگر علی مرتضیٰ سمجھ میں نہیں آیا تو علی رضا سے سمجھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے دعا ہے حضرت یحییٰ کی، جو سورہ مبارکہ مریم میں رکھی ہوئی ہے، کہ حب لی من لدنک ولیہ، پالنے والے مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، پوری آل یعقوب، یعقوب نبی اللہ کا وارث ہو۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ حضرت یحییٰ کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یہ مانگ کون ہے؟ حضرت زکریا۔ اور قرآن نے، دامن قرآن میں اللہ نے اس کو جگہ دی، آیت بنایا سورہ مریم کی۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور پورے آل یعقوب کا بھی وارث۔ دیکھو، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ ہیں، آپ اپنے
والد کے بھی وارث ہیں، اپنے دادا کے بھی وارث ہیں۔ ہر بیٹا اپنے باپ دادا کا وارث ہوتا ہے، میں اپنے باپ دادا کا وارث ہوں۔ تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ آیت رکھ کے بتایا کہ زکریا اگر یحییٰ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، پورے آل یعقوب یعنی اپنے اجداد کا وارث ہو، یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ سوال اٹھے کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے تو اس وقت یہ آیت پڑھی جائے کہ وراثت دینے والا بھی نبی ہے، وراثت لینے والا بھی نبی ہے۔ تو یہ وراثت انبیاء، لیکن کہا کیا وَجَعَلْهُ الرَّبُّ الرَّضِيَّ، پالنے والے میرا جو بیٹا ہے، کون دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت زکریا۔ مانگ کس کے لیے رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ کے لیے، میرے اس بیٹے کو اپنی رضا والا بنا دے، یعنی یہ تیری رضا والا ہو۔ ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے موصوف۔ کوئی بھی شخص شجاعت والا ہو سکتا ہے، خود شجاعت نہیں ہوتا، موصوف بنا جا سکتا ہے، صفت نہیں۔ لیکن صرف اہل بیت کی ذات یہ ہے کہ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا، مگر ذات علی مرتضیٰ، ذات آل محمد وہ ہیں جو خود عبادت گزار بھی ہیں اور خود عبادت بھی ہیں۔ یہی تو نبی نے کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ۔ تو یہ بھی ایک علی ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور لقب بھی وہی، کنیت بھی وہی، تو رضا والا بنا دیں۔ تو اسی طرح جیسے شجاعت والا ہو سکتا ہے، خود شجاعت نہیں ہو سکتا، لیکن میرے مولا کا کمال سخاوت والا ہو سکتا ہے، خود سخاوت نہیں ہو سکتا۔ حضرت یحییٰ کے لیے دعا کرنا ہے زکریا رضا والا بنا، رضا نہیں۔ لیکن میرا امام جو ہے، میرے نوے امام کہہ رہے ہیں اللہ کی بھی رضا تھے، رسول اللہ کی بھی رضا تھے۔ تو یہ وہ لقب ہے علی رضا، کہ یہ خود اللہ کی رضا بن کے زمین پہ آئیں، جس سے یہ راضی ہیں اس سے اللہ راضی۔ بہت ہی آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، دیکھتے رہیے گا۔ ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور ان سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور امام رضا کو کیا منفرد مقام حاصل ہے ان امام اپنے اماموں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ویسے تو 12 کا نور ایک ہے، ماہیت ایک ہے، علم ایک ہے، عصمت ایک ہے، لیکن امام رضا، پہلی تو یہ بات کہ آپ جس امام کے روضے پہ بھی جائیں وہاں آپ کو کوئی امام تنہا نہیں ملے گا۔ اگر آپ جنت البقیع میں چلے جائیں، امام حسن موجود ہیں، امام چہارم موجود ہیں، امام پنجم موجود ہیں، 3 امامتیں ساتھ ہیں۔ آپ کربلا چلے جائیں تو وہاں بھی سید الشہداء کے ساتھ اصحاب موجود ہیں، حضرت عباس موجود ہے، جناب علی اکبر موجود ہیں۔ کاظمین چلے جائیں تو 2 امام ہیں، عسکریین چلے جائیں تو وہاں پہ امام بھی موجود ہیں اور بیبیاں بھی موجود ہیں، مگر کاظمین چلے جائیں تو بھی ایسا ہی ہے۔ مگر علی رضا ایسے ہیں جو تنہا ہیں، ایک تو یہ مقام۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زیارت کی کتابوں میں یہ جملے دیکھے کہ سید الشہداء کی زیارت وہ زیارت ہے کہ جس کا بے تحاشا ثواب ہے، لیکن کتابیں یہ بتاتی ہیں، حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ زائر کربلا مشہد کے زائر کو ایسے سر اٹھا کے دیکھیں گے جیسے آج ہم قطب ستارہ دیکھتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، کیوں؟ کیونکہ تنہا امام رہے۔ دوسری بات یہ کہ امامتوں کے بعد بہت فرقے بنے، کچھ فرقے ایسے ہیں جو چھٹے امام سے الگ ہو گئے، کچھ فرقے ایسے ہیں واقفیہ جو 7ویں امام سے الگ ہو گئے، تو امامتوں کے بعد سلسلے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن کمال امام رضا یہ ہے کہ جو امام رضا کی امامت و ولایت کا قائل ہوا، پھر وہ کہیں بھٹکا نہیں، جو رضا تک آیا ہے وہ مہدی تک جائے گا، جو رضا تک آیا ہے وہ مہدی تک جائے گا۔ تو یہ خصوصیت ہے امام رضا کی کہ ویسے تو سب اللہ کی رضاؤں کے مالک ہیں، جناب امیر سے لے کر اور ہمارے زمانے کے امام جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف امام زمانہ تک سب اللہ کی رضاؤں کے مالک ہیں۔ لیکن امام رضا خصوصی طور پر علی رضا یوں ہے کہ جو امام رضا کی بارگاہ سے دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ صحن شفا اس چیز کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ جو گئے ہیں زیارت پہ اور جو نہیں گئے، مولا ذکر کے طفیل امام رضا کے طفیل آپ کو زیارت مشہد نصیب فرمائے، آپ کئی مرتبہ جا چکے ہیں۔ صحن شفا میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں اور وہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ امام رضا کا وہ مقام ہے کہ علیحدہ سے حکومت میں بھی آئے،
امام ضامن ایک ایسا لقب ہے، ویسے تو سارے امام ایسے ہیں جنہیں پکارے تو ہماری حفاظت کرتے ہیں، مگر امام ضامن ضمانت کا لقب، یہ جو امام ضامن ہم سفر میں اپنے بازو پہ باندھتے ہیں، یا کوئی گھر کا پیارا جا رہا ہو یا کوئی دوست احباب میں سے جا رہا ہو تو اس کے بازو پہ، یہ وجہ کیا ہے؟ امام رضا چونکہ ولی عہدی قبول کی، اور وہ بھی اس کے کہنے پہ، خود نہیں لی، حاکم کے مجبور کرنے پہ، تو امام رضا کے نام کا سکہ آیا، تو مولا نے اس سکے کو کیا کیا کہ اپنے چاہنے والوں میں بانٹ دیا۔ جب وہ سکہ چلا تو لوگ خرچ نہیں کرتے تھے کہ تبرک کے طور پر، تو امام نے کہا، پورا شوب زمانہ تھا، دشمنان اہل بیت کا دور تھا، تو امام نے کہا کہ اس سکے کو بازو پر باندھ لو، پھر ہم تمہارے ضامن ہیں کہ تم حضر میں ہو، سفر میں ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح لقب ضامن آہو، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ ہرنی کو قید کیا ایک صیاد نے، ایک پکڑنے والے نے، تو وہ ہرنی پکاری، امام وہاں سے گزر رہے تھے، تو مولا نے اس صیاد سے یہ کہا کہ دیکھ اسے آزاد کر دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے۔ تو کہا مولا میں چھوڑ دوں تو یہ واپس کہاں آئے گی، میں نے بہت مشکل سے پکڑا ہے، کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اتنی دیر تو مجھے قید رکھ، میں تیرے پاس گروی ہوں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئے گی۔ اور وہ ہرنی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آئی، اور وہ مولا کا جو جانوروں کی، ہرنوں کی ضمانت لیتا ہے وہ میری اور آپ کی کیسی ضمانت لے۔ منفرد مقام یہ ہے کہ دشمن کے دربار میں رہتے ہوئے جہاں وہ سروں پہ حاکم تھا، میرے مولا رضا دلوں کے حاکم تھے۔ جب آئے ہیں تو خراسان کی زمین میں کہا کہ 6 جہات میں دائیں بائیں آگے پیچھے 6 جہات میں گھوڑے دوڑاؤ، اور جہاں جا کے یہ گھوڑے تھک جائیں، اور گھوڑے کا اسٹیمنا اور طاقت، اس کی مثال دی جاتی ہے، یہ ہارس پاور جو کہا جاتا ہے، یہ گھوڑے کی طاقت کی وجہ سے جو علامت بنا ہوا ہے، جہاں تک یہ گھوڑے تھک جائیں وہاں تک کے زمینداروں سے کہو کہ علی رضا تمہاری زمینوں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ آج بھی جب آپ مشہد جائیں تو حرم سے لے کر 200 کلومیٹر ادھر، 200 کلومیٹر ادھر، یہ سارا علاقہ امام رضا اس کے مالک ہیں۔ آج بھی جو پروڈکٹس وہاں موجود ہیں اس پہ رضوی لکھا جاتا ہے، کیوں؟ وہ امام رضا کی ملکیت ہے۔ حکومت کو بھی اگر قرضہ لینا ہو تو آج بھی امام رضا کا، سلطان عرب و العجم کا روضہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اتنے امیر ہیں حکومت کو قرضہ دے سکیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسا غریب الغربا ہے کہ آج کے بادشاہوں کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو میرے امام کا تنہائی میں غربت میں مقام ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ امام رضا کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کو کہاں دفن کیا گیا اور کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیے طوس، ظاہر ہے کہ یہ قبر آج کے زمانے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مشہد مقدس، چونکہ طوس خراسان کی زمین ہے، یہاں پہ امام دفن ہے، اور وجہ یہی ہے کہ دارالخلافہ اس وقت ایران جا چکا تھا اور خلیفہ وقت وہاں تھا، تو امام کو بلایا گیا اور پہلے قید کر کے بلایا گیا، اور جب چلے ہیں تو 18 بہنوں کے بھائی ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیسا منظر ہوگا کہ امام جانتے ہیں کہ میں نے اب واپس نہیں آنا اور مجھے قید کر لیا جائے گا اور ولی عہدی بھی دی جائے گی اور مجھے وہاں شہید ہونا ہے، تو ایسے میں جب رخصت ہوئی ہے تو اس وقت بھی ایک فاطمہ موجود ہے، جناب فاطمہ معصومہ کی ذات وہ ہے کہ قم میں جن کی آپ زیارت کرتے ہیں، بھائی اور بہن کا رشتہ ایسا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہیں امام رضا کے لیے جیسے جناب زینب سید الشہداء کے لیے اپنے وقت کی زینب ہیں، اپنے وقت کی فاطمہ ہیں، فاطمہ معصومہ قم، یہ وہ بیوی ہیں کہ جب مولا چلے ہیں تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی جوان اپنے گھر سے جا رہا ہے، ایسا لگتا تھا کسی گھر سے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، لپٹ لپٹ کے شہزادیاں روتی تھیں۔ وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جس وقت علی اکبر چلے تھے اور فاطمہ صغریٰ انتظار کر رہی تھیں، لیکن بہنوں کے قسمت میں یہ نہیں تھا کہ بھائی واپس آئیں، تو بہن چلی ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ واپس آئی ہیں جہاں قم میں شہادت ہوئی ہے۔ ابو سفل ہروی کہتے ہیں کہ مولا نے مجھے کہا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے اور حاکم نے بلایا ہے، دیکھو اگر میری ابا میرے دوش پہ ہو تو سمجھ جانا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر میری ابا میرے سر پہ رکھی ہوئی ہو تو سمجھ جانا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن صرف شہادت کے مصائب نہیں ہیں، جلودی کو ہارون نے جب امام کاظم کو شہید کر دیا گیا تو صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا ہے کہ ایک لشکر مدینہ امام کے گھر کو لوٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اہل بیت کو برباد کر دو، ان کا مال لوٹ لو، گھر جلا دو۔ جلودی آیا ہے اور امام رضا کو پتہ چلا تو ایسے میں چل کے آئے اور کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے گھر کے مال و اسباب کو لوٹ لوں، چادریں لوٹ لی جائیں، عورتوں کے زیورات لوٹ لیے جائیں۔ تو ایک مرتبہ رو کے امام نے اس کی داڑھی میں ہاتھ دے کے کہا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ایسا ظلم نہ کر۔ تو کہا نہیں مجھے حکم ملا ہے۔ تو کہا ٹھہر جا،
میں خود زیورات اور چادریں تجھے لا کے دیتا ہوں۔ کیسے غربت کا وقت ہوگا اہل رسول پہ کہ امام گھر آئے ہیں، ایک ایک بیوی کے کانوں سے گوشوارے اتار کے اپنے ہاتھ سے چادر میں جمع کرتے جاتے ہیں، چادریں رکھتے جاتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے امام کو وہ وقت یاد آیا ہوگا جب شام غریباں چادریں لوٹی گئی ہیں، گوشوارے چھینے گئے ہیں، تو رو کے ایک مرتبہ اور امام کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے، تو بیویاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی تھیں۔ تو ایسے میں جب شیعوں کو پتہ چلا اور امام رو رہے تھے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ مولا کیا اسباب کے لٹ جانے پہ رو رہے ہیں؟ کہ نہیں، اسباب کے لٹ جانے پہ نہیں رو رہا، مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے گھر کی بیویاں ایک کمرے سے ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی ہوں گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت کیا قیامت گزری ہوگی جب جلتے ہوئے خیمے سے میری پھوپھی زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہوں گی۔ ابو سلط کو یہ کہہ کے گئے اور جب دربار میں پہنچے تو انگوروں میں زہر دیا گیا تھا، زہر سے پرو ہوئے انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے امام سے کہا یہ انگور تناول فرمائیے، تو کہا کہ میں نہیں کھانا چاہتا، کہ میں حکم دیتا ہوں کھائیے ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام نے 2-4 انگور کھائے اور ایک مرتبہ دربار سے کھڑے ہو کے چلنے لگے۔ تو کہا فرزند رسول کہاں جاتے ہیں؟ تو رو کے کہنے لگے جہاں تو بھیجنا چاہتا، علی رضا وہاں جا رہا ہے۔ اور ایسے میں اپنی ابا کو اتار کے اپنے سر پہ رکھا اور چلتے رہے۔ اب جو ابو سلط نے دیکھا تو ابو سلط نے رستہ چھوڑ دیا۔ امام حجرے میں گئے اور کہا دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آ رہی ہے سمجھ لینا ہم دنیا میں، اور جب آواز بند ہو جائے کہ مولا آپ کو غسل و کفن کون دے گا؟ تو کہا میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے اعجاز امامت سے آئے گا۔ اب جو کچھ آہٹ محسوس ہوئی تو ابو سلط کہتا ہے میں نے دروازے کو کھولا تو ایک چھوٹا بچہ باپ کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور گریہ کر رہا تھا۔ بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے امام تقی کی بارگاہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مولا بڑی مصیبت کا وقت ہے، آپ کے بابا کو زہر دیا گیا، جسے زہر دیا جاتا ہے علماء نے لکھا کہ وہ تڑپتا بھی ہے۔ میرے مولا کئی مرتبہ بستر سے اٹھتے تھے اور گرتے تھے، جگر کے ٹکڑے ہوتے تھے، اور آخری جملے یہ تھے میرے مولا کے کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی کہ جب حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور لگن میں ٹکڑے گرتے تھے تو جناب زینب تش تو بعد میں آیا، اپنے آنچل میں بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو لیتی تھی۔ تو مقاتل نے لکھا کہ ایسے میں ایک آواز آئی کہ بیٹا علی رضا گھبرانا نہیں، زینب کبریٰ آ گئی۔ محمد تقی نے غسل و کفن دیا، مگر میں بس اتنا کہوں گا میرے مولا آج آپ باپ کا جنازہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورے مشہد میں سیاہ پرچم لہرائے گئے، لیکن ایک وہ وقت تھا، ایک بیٹا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور باپ کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا رہا، اور سجاد روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے گزرے بابا سجاد کو معاف کیجیے گا، میرے ہاتھ پابند رسن ہیں، پابند سلاسل ہیں، ورنہ میں آپ کو کفن ضرور دیتا۔ کہ پھوپھی ساتھ کھڑی ہے سجاد سے ہر گام پہ کہتی رہی زینب تم حوصلہ رکھنا کہ پھوپھی ساتھ کھڑی ہے۔ یہ تیرے قدم رب کی خدائی کے ستون ہیں، یہ بھی ہے حقیقت کے ہی پیروں میں خون ہے۔ بہتا ہے تو بہتا رہیں گے خون کا دریا، پر چلتے ہی رہنا کہ پھوپھی ساتھ کھڑی ہے۔ سجاد سے ہر گام پہ کہتی رہی زینب تم حوصلہ رکھنا کہ پھوپھی ساتھ کھڑی ہے۔